نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا به ونصروه واتبعوا نور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم اس کے حضور حاضر ہیں۔ باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اطاعت و اتباع رسالت کے لازمی تقاضے۔ باری تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، فرمایا ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو صدق کے دل سے آمنوا بہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، وعزروہ آپ کی تعظیم، توقیر اور احترام بجا لاتے، ونصروہ اور آپ کے لائے ہوئے دین کی نصرت، مدد، اشاعت اور تبلیغ اور اس کا نفاذ کرتے، واتبعوا اور آپ کے اس لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی کا عمل بنا دیتے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں اطاعت و اتباع کے جذبے کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور سیرت رسول کی پیروی کے لیے قرآن متعدد ضابطے عطا کر رہا ہے۔ ان میں سے پہلا ضابطہ سیرت رسول کو اپنانے کا اور اس پر عمل کرنے کا یہ عطا کر رہا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فی سورۃ الفتح، فرمایا کہ ایمان لاؤ باللہ، اللہ کی ذات پر، اور لِتُؤْمِنُوا ایمان لاؤ وَرَسُولِهِ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو حاضرین گرامی قدر، ایمان کا پہلا مفہوم اور پہلا معنی تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سچا جاننا، سچا ماننا اور آپ کو اپنی عملی زندگی میں بطور نبی اور رسول کا عقیدہ رکھ کر ماننا اور آپ کا کلمہ اس کا
زبان سے اظہار کرنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ان کلمات کے کہنے سے کوئی بھی شخص دل و جان کے ساتھ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر یہ کلمات جب ادا کرتا ہے تو وہ ایمان باللہ سے بھی ہمکنار ہوتا ہے اور ایمان بالرسالت کا اعزاز بھی پاتا ہے۔ جب کہ اسی طرح ایمان کا دوسرا معنی یہ ہے، ایمان بالرسالت اور لتؤمنوا کا معنی ورسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے کا جو حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے، اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ بخاری فی صحیحہ وفی جامعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایمان کی حقیقت بتاتے اور سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان اور مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے والد، اپنی ذریت، اپنے تمام تر خونی قرابت داروں، تعلق داروں اور تمام تر جہاں اس کے چاہت کے رشتے ہیں ان سب سے بڑھ کر والناس اجمعین، حتیٰ کہ اس کی زندگی میں جو لوگ بھی ہیں جن سے بھی اس کا تعلق حب ہے، اس کا ربط حب ہے، اس کے اندر جذبہ حب ہے، یہ محبت کا جذبہ تمام سے زیادہ نہ ہو جائے، والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام تر معاشرے کے لوگوں سے، جب تک اپنے اندر محبت کے جذبات میری ذات کے حوالے سے سب سے زیادہ نہ رکھتا ہو اور اپنے باطن میں ان کو محسوس نہ کرتا ہو، فرمایا لا یؤمن، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یؤمن، ایمان والا کیسے ہوگا؟ احب الیکم، جب ان تمام تر رشتوں سے، تمام تر تعلقات سے فرمایا میری ذات کو محبوب نہ بنا لے، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو حاضرین گرامی قدر، ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے فالذین آمنوا بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کائنات انسانی میں سے سب سے زیادہ چاہا جائے، سب سے زیادہ آپ کو محبوب جانا جائے، اپنی محبت کے تمام تر تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مرتکز کیے جائے، تو تب ایمان کی بہار انسان اپنے وجود کے اندر محسوس کر سکتا ہے۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، سب سے پہلا تقاضۂ سیرت یہ ہے فالذین آمنوا بہ،
اس تعلق کی انسان تعلق بالرسالت کی بہار اپنے قلب و دل میں، اپنے وجود میں انسان محسوس کرے۔ دوسرا تقاضا سیرت الرسول پر عمل درآمد کے حوالے سے قرآن بیان کرتا ہے، وَعَزَّرُوهُ، فرمایا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، اس کی تعزیر کرو۔ اور قرآن اسی حقیقت کو سورہ الفتح کی آیت نمبر 8 میں بیان کرتا ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اس رسول مکرم کی تعظیم کرو، احترام کرو، آپ کا ادب کرو، اور آپ کی انتہا درجے کی تکریم کرو۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آج عملی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر شخص ادب کا تعلق رکھے، احترام کا تعلق رکھے، تعظیم کا تعلق رکھے، اکرام و تکریم کا تعلق رکھے، تو تب جا کر وہ تعظیم رسالت اور توقیر رسالت کا یہ تعلق نبھا پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے جب اس کلمے کو اپنے سامنے دیکھا، اس کے معنی اور مفاہیم تلاش کرنا شروع کیے کہ تعزیر رسول کا معنی کیا ہے، توقیر رسول کا مفہوم کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو تعلق بیان کیا گیا، مفسرین اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں، اعتبالغ فی تعظیمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا ہے اہل ایمان وتعزروا کا معنی ہے اس رسول کی تعظیم کیا کرو، اس رسول کا احترام کیا کرو، وتوقروه، اس رسول کی بے پناہ عزت اور اس کی ناموس کا خیال کیا کرو۔ وتعزروه اعتبالغوا فی تعظیمہ، کہ جب تک تعظیم ہم اپنے والدین کی کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں، انہیں عظمت عطا کرتے ہیں، تو فرمایا تمہارا جو عمل تعظیم ہے وہ تمام انسانوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے نہ ہو جائے تو تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اور تم بارگاہ رسالت کے اس ادب کو جب تک بجا نہ لاؤ، ایمان کی بہار اپنے دل کے اندر محسوس نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ قرآن نے شعائر اللہ کی تعظیم کا بھی استعمال کیا۔ سورہ الحج میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو اللہ کے شعائر ان کی تعظیم کرتا ہے، شعار اللہ کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کا احترام، فرمایا کہ اس کا یہ جو عمل ہے، یہ تعظیم شعائر اللہ، ان کی بے ادبی نہ کرنا، اور اس میں اس کے عمل میں ان کی تکریم جھلکتی ہو، اکرام جلتا ہو، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
تو فرمایا یہ اس کا یہ عمل دلوں کے تقویٰ میں سے ہے۔ تو جن کے دلوں میں تقویٰ کی نعمت ہوتی ہے وہ تعظیم شعائر اللہ کرتے ہیں، اور ان شعار اللہ میں سے سب سے بڑا شعار اللہ، سب سے بڑی اللہ کی نشانی وہ وجود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس رسول کے ساتھ اپنا تعلق جو قائم کرنا ہے وہ تعظیم کا، ادب کا، احترام کا، اور اس تعلق کو اپنے دل کے اندر ہمیشہ محسوس کرتے رہو۔ تو حاضرین گرامی قدر، ہم جو تعظیم کرتے ہیں شعار اللہ کی، اس کی ایک حد ہے۔ جتنے بھی بیت اللہ شعار اللہ میں ہے، روضہ رسول شعار اللہ میں ہے، میدان عرفات شعار اللہ میں ہے، اسی طرح ہم حج کے تمام تر مقامات کو تصور کرتے چلے جائیں، وہ سارے کے سارے شعار اللہ میں ہیں۔ فرمایا ان مقامات کی، ان جگہوں کی تعظیم کرو۔ فرمایا سب سے بڑھ کر جو تعظیم کرنی ہے تم نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی۔ یہی وجہ ہے قرآن کے لیے یعظم کا لفظ، قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے یعظم کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ وَتُعَزِّرُوهُ کا لفظ استعمال کیا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور تعزیر اور توقیر اور تعظیم، ان میں فرق یہ ہے کہ تعظیم حد کا تقاضا کرتی، تعظیم کے لیے کوئی حد ہوا کرتی ہے، اور تعزیر اور توقیر کہا اس کی کوئی حد نہیں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان عبدیت کے ساتھ ہیں۔ بس یہ ذہن میں رہے آپ عبد ہیں، معبود نہیں ہیں، مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں۔ بس شان عبدیت میں فرمایا جتنا بھی تم سے فعل تعزیر، فعل توقیر، فعل تکریم ادا ہو سکتا ہے تم ادا کر لو، لیکن ان کو کبھی اس تعظیم میں خدا نہ بنانا، معبود نہ بنانا، خالق نہ بنانا۔ یہ عبد ہیں، اور عبد خاص ہیں، عبد کامل ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو یہ پیغام دیتے ہوئے اس رسول کے ساتھ فرمایا تکریم کا، توقیر کا، تعزیر کا تعلق قائم کرو۔ یہی وجہ ہے امام نبہانی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا، ادب کا، احترام کا یہ تعلق ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ ہماری زبان بھی جب کھلے تو تعظیم رسالت میں کھلے، ہمارے ہاتھ جب قلم سے لکھے تو تکریم رسالت سے معمور ہو کر لکھیں، کسی جگہ بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، عدم توقیر نہ ہو، عدم احترام نہ ہو۔ تو قرآن اس تعلق کے تمام تر جہتوں کو واضح کر رہا ہے۔ تو امام نبہانی کہتے ہیں او جبا علینا تعظیمہ، تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے۔
و توقیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ضروری ہے۔ یہ آداب ہیں، ان آداب کے ذریعے سے ایمان دلوں کے اندر مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اور ایمان کی بہار انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ ایمان تو کیفیت ہے، کیفیت بیان میں نہیں ہوتی، کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر جب ہم یہ تعظیم رسالت کا عمل کرتے ہیں ہمیں سکون ملتا ہے، سکون قلب ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے، اور ہمارے وجود کو راحت میسر آتی ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ شیخ اسماعیل حقی تعظیم رسالت، توقیر رسالت کی عقلی توجیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ایک انسان، ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لاتا ہے، آپ کی توقیر بجا لاتا ہے، تو اس کا یہ عمل خواہ وہ آپ کی حیات ظاہری میں ہے یا آج آپ کی حیات برزخی کا زمانہ پا رہا ہے، اس پر لازم ہے اِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْأُمَّةِ، قیامت تک امت پر لازم ہے ان يُعَظِّمُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امت قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتی رہے، وَيُوَقِّرُوهُ، آپ کی توقیر اور آپ کی تکریم، آپ کا ادب بجا لاتی رہے، فی حال حیاتہ، خواہ وہ آپ کی ظاہری حیات ہو، او بعد وفاتہ، یا آپ کی حیات برزخی، روضہ انور میں آپ آج موجود۔ تو فرمایا کہ ہر حیات ظاہری میں ہو یا حیات برزخی ہو، یجب علی الامہ، امت پر لازم ہے کہ یہ توقیر اور تکریم رسالت بجا لاتی رہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے فَإِنَّهُ بِقَدْرِ ازدیاد تعظیمہ و توقیرہ فی القلوب، جو مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ کی تعظیم، توقیر، تکریم، احترام اور ادب بڑھتا چلا جائے گا، یزداد نور الایمان، ان کے دلوں میں نور ایمان بڑھتا چلا جائے گا، ان کے دلوں میں ایمان کا نور فروغ پاتا جائے گا۔ تو ایمان تو دل کی روشنی کا نام ہے، ایمان دل کا نور ہے، اور یہ اعمال صالحہ کرنے سے بڑھتا ہے۔ اور اعمال صالحہ میں سے سب سے بڑا عمل تعظیم و توقیر اور احترام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ الصارم المسلول میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یہی تعظیم و تکریم رسالت ہے جس کے لیے مسلمان وہ ان کے دلوں کے اندر چونکہ موجود ہوتی ہے، وہ ایمان موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اس تعظیم و توقیر رسالت کی بنا پر نصف الدماء، یہ اپنی جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو لگا دیتا ہے عزت و ناموس رسالت کے لیے۔ وَنَبْذِلُ الْأَمْوَالِ فی تعظیر الرسول، یہ اپنے مال و دولت جس سے بے پناہ محبت کرتا ہے یہ اس کو بھی خرچ کرنا پڑے، مال و دولت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام، تعظیم و توقیر کے لیے لٹا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی تعظیم رسالت کی بنا پر رفع و ذکر ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفت کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے، وَإِظْهَارُ شَرْفِهِ، اور اللہ نے جو جو آپ کو فضیلتیں عطا کی ہیں، جو جو بلند مقامات عطا کیے ہیں، اور جو آپ کو اونچی شانیں عطا کی ہیں،
ان کا یہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، محبت و تعظیم رسول کی روشنی ہوتی ہے، اس کا وہ اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس بنا پر امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب یہ انسان اس تعلق کو قائم کر لیتا ہے تو اب وہ ایمان کی بہار اپنے دل کے اندر پا رہا ہوتا ہے، اور اسی بنا پر دوسرے مقام پر کہتے ہیں یوجب سونا ارزہی بکل طریق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانا قیامت تک تمام امت مسلمہ پر لازم ہے، ضروری ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آخری کلمات کی طرف آتے ہوئے عرض کروں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو چیز صحابیت کا عظیم شرف عطا کر گئی وہ ان کا تعلق بالرسالت تھا۔ آج وہ تعلق بالرسالت ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ آج اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق جو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ قائم کیا تھا، اس کو اگر ہم بھی اپنے دل کے اندر پیدا کر لیں، قائم کر لیں، تو ایمان کی علاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس ہم بھی پا سکتے ہیں۔ اور ان کا صحیح بخاری میں وہ تعلق امام بخاری روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امر کو بجا لایا کرتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے وہ آپ کا حکم ان کے لیے اذا ابتداروا امرہ، جب بھی آپ کوئی حکم دیتے اس حکم کو فوری طور پر بجا لاتے تھے۔ اس عمل کو بجا لانے سے ہی ان کی سیرت بنتی چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تعظیم و توقیر یہ تھا، وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَىٰ وُضُوئِهِ، رواہ بخاری فی صحیحہ، کہ جب آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو کے قطرات کو وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کو اٹھا لیتے تھے، اپنے وجود پر مل لیتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری ہی بیان کرتے ہیں، واللہ ان یتنحم نحامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن نیچے پھینکتے صحابہ اکرام اس کو فی کف رجل منہم، اس کو اٹھا لیتے، فدلک بها وجهه وجلدہ، اپنے چہروں پر، اپنے جسموں پر مل لیتے تھے۔ اب یہ ان کا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہی تعلق ان کے اندر ایمان کی بہار پیدا کرتا تھا۔ وما یحدون النظر الیہ تعظیما لہ، رواہ بخاری فی صحیح، امام بخاری بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادباً احتراماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ تعظیم رسالت، احترام رسالت، ادب رسالت، اور یہی وجہ ہے عروہ بن مسعود صحابہ اکرام کے یہ سارے احوال صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں جب وہ واپس جاتا ہے تو جا کر قریش کو نصیحت کرتا ہے، یا معاشر قریش انی جہت کسریٰ فی ملکہ و قیصر فی ملکہ و نجاشی فی ملکہ و انی واللہ ما رأیت ملکا فی قوم قط مثل محمد فی اصحابہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے اصحاب کو دیکھا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسا کسی دربار کے بادشاہ کے درباریوں کو نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ اس قدر اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسا منظر دنیا میں کسی بھی بڑے سے بڑے دربار میں، نہ نجاشی کے دربار میں
نہ کیسر روم کے دربار میں اور نہ ہی کسریٰ کے دربار میں، کسی دربار میں میری آنکھوں نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، لا یسلمونہ ابداً، یہ صحابہ کرام کبھی بھی اپنے نبی کو تمہارے سپرد نہ کریں گے، کبھی بھی تمہاری تلواریں ان کے نبی تک نہ پہنچ پائیں گی۔ اس لیے اپنی تلواروں کو نیام میں ڈالو۔ فقد عرض علیکم خطۃ رشد فاقبلوہ، اس نبی نے تمہارے سامنے ایک ہدایت نامہ پیش کیا ہے، ایک صراط مستقیم پیش کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام حق لے کر آیا ہے، اس کو مان لو۔ فاقبلوہ، تو قریش کی اس مجلس کے اندر عروہ بن مسعود بھی ابھی کافر ہیں، اسی حالت کفر میں ان کو پیغام دے رہے ہیں۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں فاقبلوہ، کہہ رہے ہیں اسے قبول کر لو، لیکن قریش اپنی ہٹ درمی کی بنا پر اس کو قبول نہ کر پائے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ تعظیم و توقیر رسالت وہ ہے جو ایمان کو بہار دیتی ہے، اور یہی فی زمانہ قیامت تک، جب تک بھی اہل ایمان اس تعلق کو اپنے دلوں کے اندر زندہ کرتے رہیں گے، ادب و احترام رسول، محبت رسول کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی میں اپنی زندگی کی عملی صورت بناتے رہیں گے، یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، کبھی بھی زوال پذیر نہیں ہوں گے، اور ہر اعتبار سے دنیا میں عزت و احترام پا رہے ہوں گے۔ اور یہی تعظیم و توقیر رسالت ہی ہمارے ایمان کی بہار ہے۔ اس لیے اہل حال، اہل نظر کی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی اس بارگاہ میں حاضر ہو اور جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر آئے تو ادب کو، احترام کو پیش نظر رکھا کرو، اس لیے کہ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔